الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و خاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ چوک اعظم، نزد مرحبا سویٹ بیکل فتح روڈ چوک اعظم سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس مرض کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے دانتوں کا پیسنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض جب رات کو سوتے ہیں تو دانتوں کو پیس رہے ہوتے ہیں، کڑک کڑک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جو ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں کون سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو دانتوں کو پیس رہے ہوتے ہیں؟ اس میں اکثر ان لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو ذرات اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، یا جن کے دانتوں میں تشنج ہو چکا ہوتا ہے، یا جن مریضوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب ایسے مریض جو ہیں جب وہ آلو مٹر، آلو گوبھی اور اس طرح کی اور چیزیں جو تیزاب پیدا کرنے والی ہیں، جب وہ یہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مرض میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی غذا استعمال کریں جو ان کے اندر جو خشکی ہے اس کو ختم کر دے، جو تیزابیت ہے اس کو ختم کر دے، اور ان کے اندر وافر مقدار میں رطوبت پیدا ہو جائے تاکہ وہ رات کو پرسکون نیند سو سکیں۔ اور کچھ مریض جو ہیں وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم رات کو دانت پیستے ہیں۔ وہ تو کوئی بتائے تو تب جا کے وہ اس چیز کی ٹینشن لیتے ہیں، پریشانی لیتے ہیں، ورنہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس طرح کی حرکت کرتا ہوں رات جب سوتا ہوں، کیا میرے سے یعنی کہ افعال صادر ہوتے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی اور اس طرح کے اور جو یعنی کہ رطوبت پیدا کرنے والی اشیاء ہیں وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو جو دوائی دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مقوی میدہ 1000 ملی گرام صبح و شام ہمراہ پانی استعمال کریں، اور دن کے وقت جو ہے جوارش کمونی چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کریں، اور رات سوتے وقت جو ہے وہ فور مسحل 500 ملی گرام کا کیپسول رات سوتے وقت ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ صرف 2 سے 3 ہفتے یہ دوائی آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ کو صحت و تندرستی نصیب ہو جائے گی۔ جب میں یہ کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں تو یہ میری جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ حکماء حضرات، طبیب حضرات اور وہ لوگ جو اس چیز سے منسلک ہیں تو ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں، جبکہ مریضوں سے مخاطب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مریضوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کون سی دوائی بتا رہے ہیں۔ اور اس میں صرف اور صرف زیادہ تر ہمارے جو قانون مفرد اعضاء والے لوگ ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوتا ہوں، یونانی والوں سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ دوائی آپ مریضوں کو استعمال کروائیں، تجربہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ اور میں آپ سے مجربات اور اپنے تجربات اور مشاہدات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے میری یہ کاوش جو ہے آپ کو پسند آتی ہوگی۔ میری صرف آپ سے اتنی اپیل ہے کہ آپ میرے لیے دعائے خیر فرما دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کل قیامت والے دن میرا کام بن جائے اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں۔ اب میری آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.